إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ قرآن حکیم اللہ پاک کا انسانیت سے خطاب ہے اور ہر آسمانی کتاب اللہ کا خطاب ہی رہی ہے جس کو اللہ نے اس وقت کے رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ خطبے ہیں، ہر صورت کا اپنا ایک موضوع ہے، جس طرح ہر خطبے کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر خطاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ اس صورت میں موجود جتنی مثالیں ہوتی ہیں، جتنے واقعات ہوتے ہیں، ان کو اسی صورت کے موضوع کے ساتھ ضرب دی جائے گی، اسی کے پس منظر میں سمجھا جائے گا۔ اس لیے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر صورت میں وہ واقعہ آ جاتا ہے اور اس کا مختلف پہلو آتا ہے، ایک ہی واقعہ بار بار نہیں ہے، اسی ایک واقعے میں سے کوئی خاص پہلو چن کر اللہ پاک نے بیان کیا ہے جو اس صورت کے موضوع کے متعلق ہے، اس کے عنوان کے متعلق ہے، اس کا جو عمود ہے جس کے گرد وہ صورت بنی گئی ہے اس سے متعلق، اس لیے بار بار آئے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے اس کا وہ پہلو اللہ پاک نے بیان کیا جو صورت سے متعلق۔ عام انسان بھی اگر ایک جملہ کسی اور موضوع سے متعلق بولے، دوسرا جملہ کسی اور موضوع سے متعلق بولے، تیسرا جملہ کسی اور موضوع پہ بات کرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے بیچارے کا۔ وہ لگی بندی گفتگو اگر نہ کر سکے، ایک بات جو اس نے شروع کی ہوئی ہے اس کو درمیان میں چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کر دے، کوئی اور موضوع پکڑ لے، تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ بیچارہ کوئی ذہنی مریض۔ آپ جب کہیں جاتے ہیں اور بات چل رہی ہوتی ہے تو آپ چپ کر کے ان باتوں میں سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے موضوع کون سا زیر بحث تھا، پھر آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی۔ یہ الیکشن سے متعلق تھا، یہ جو اپیل چل رہی ہے اس سے متعلق تھا، یہ جو نیا گورنر بنا ہے اس سے متعلق تھا، پہلے سب سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ موضوع کیا ہے۔ کیا اللہ کے کلام کا کوئی موضوع نہیں؟ ایک آیت پکڑی اور واقعہ مکے کا جوڑ دیا، دوسری آیت پکڑی اور پتہ نہیں کہاں کا جوڑ دیا، اور اتنی اتنی موٹی تفسیریں بن گئی کہ قرآن اصل میں گم ہو گئے۔ ہر آیت، خاص کر کے جب ہم نے اس کو نمبر دے دیے، آپ کسی انسان کی تقریر لکھی اور اس کو 1 2 3 4 5 کر کے ایسے جملوں کے نمبر دے دیجئے،
پہلی دیوار تو یہ نمبر ہی بن جائیں گے. اور یہ اس لیے کیا جاتا آسمانی کتابوں کے ساتھ کہ ریفرنس جب دینا ہو تو پھر وہ چیپٹر اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ بیان کی جائے تاکہ بندہ فوراً وہاں پہنچے. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، وہ جو پہلے قرآن تھے ان میں یہ نمبر نہیں تھے، آیتیں سب کو معلوم تھی. قرآن حکیم میں جو اللہ پاک نے نازل کیا، جو احکامات نازل کیے، چاہے ان میں سے بعد میں کوئی تبدیل بھی کیا، وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں. اور جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ باہر کسی کے پاس تھا اور اس میں داخل نہیں کیا جا سکا، تو اس کے نہ قرآن ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے. کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی اس میں داخل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی گارنٹی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ کوئی چیز ایسی بیان کریں ہمارے نام پر جو اس کتاب میں نہ ہو تو ہم ان کی رگیں جان کاٹ دیں. ایسا ممکن نہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم سڑک پار کر رہے تھے، ساتھ ایک دوست تھا، تو اس نے بات شروع کی، کہنے لگا آج میرا بیٹا آ رہا ہے. اگلا جملہ اس نے بولا کہ بیچارہ پہلے سکھ تھا. تو ظاہر ہے میں اس کو جانتا تھا، اس کا باپ دادا بھی سکھ نہیں تھا، تو بیٹا کہاں سے سکھ ہو گیا؟ میں نے فوراً اس کے منہ کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیچارہ پہلے سکھ تھا. میں نے دیکھا کہ یہ دیکھ کدھر رہا ہے. پار سامنے دیکھا تو اپنے جمیل بھائی ہیں نا جو نو مسلم ہے، سکھ سے مسلمان ہوئے، وہ اس کو نظر وہ آ گیا اور میرا بیٹا آج آ رہا ہے اور وہ بیچارہ سکھ تھا پہلے. یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں کوئی ربط نہیں ہے. ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، مدینے میں نازل ہو رہی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ جا کے جو اگلی آیت آپ نے جوڑ دی جا کے مکے کے ساتھ. سوال مکے میں آیا ہے اور جواب 2.5 سال 3 سال بعد مدینے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نازل ہو رہا ہے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ سے ایک بندہ سوال کرے کسی مولوی سے بھی، اور مولوی 3 سال کے بعد اس کو جواب دے اس کو، جبکہ اس وقت اس جواب کی ضرورت ہو فوری. قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ جواب مانگ رہے ہیں. یہ زیادتی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ، اس کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ گاڑی ہے آپ کی، اس کو آپ ڈسمینٹل کر دیں، آپ سارے پرزے اس کے کھول کے ڈھیر لگا دیں، گاڑی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ اس نے کھول کھال کے اب اس کو جو گاڑی کہے گا وہ پاگل ہے. انسان ہے وہی، اس کا 2 آنکھیں، ہونٹ ہے، ناک ہے، ان سب چیزوں کو آپ چیر پھاڑ کے ایک طرف رکھ دیجیے، اس کو کوئی انسان کہتا ہے؟ قرآن کو قرآن ان تفسیروں نے رہنے ہی نہیں دیا. اس لیے جو یہ پہلوں پر اثر کرتا تھا اب والوں پر نہیں کرتا. ہم ایک کان سے سنتے ہیں ایک واقعہ، دوسرے سے نکل جاتا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے عام انسانوں سے خطاب کیا ہے، اور یہ فقہی اصول ہے کہ اگر 2 مولویوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 اماموں میں جھگڑا ہو گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو اصول یہ ہے کہ آپ باہر نکلیے، کوئی بھی بدو جا رہا ہے اس سے پوچھئے اس کا کیا مطلب ہے. جو وہ بتا رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے. یہ جو تم بال کی کھال اتارتے ہو یہ اللہ کو مقصود نہیں تھا. وہ یا ایھا الناس کہتا ہے، عام انسانوں سے وہ مخاطب ہے، اور ان انسانوں کو سمجھ لگنے والی بات کرے گا تو ان سے محاسبہ کرے گا کہ قبول کیوں نہیں کیا. اگر وہ فلسفے بگارے گا اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو وہ ان سے قیامت کے دن پوچھ نہیں سکتا کہ تم میری بات مانی نہیں. سرکار ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی، آپ فلسفیانہ باتیں کر رہے تھے. وہ بڑے بڑے حکیموں اور بڑے بڑے علماء جن کے پاس 22 علوم ہیں ان کی سمجھ میں لگی ہوگی، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم تو عام بات سمجھتے ہیں. لہذا دین اور یہ شریعت عام آدمی کو سامنے رکھ کر بنائے گی. جو سب سے لویسٹ لیول ہے ایمان کا اس کو سامنے رکھ کے شریعت بنائی گئی ہے کہ بندہ دین سے بھاگ نہ جائے. یہ آخری لیول ہے ایمان کا، یہاں تک قبول ہے، وہاں رکھی گئی ہے شریعت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو سامنے رکھ کے اس کا تعین نہیں کیا گیا.
آخری آدمی کو رکھ. میں کہتا ہوں آپ ایک قافلہ لے کر چل رہے ہو، قافلے کو اکٹھا رکھنا ہے، آپ نے اکٹھا چلنا ہے، تو آپ جو سب سے کمزور گاڑی آپ کے قافلے کی اس سپیڈ کو لے کر چلیں گے تو قافلہ اکٹھا رہے گا. یہی معاملہ دین کا. سود کی مذمت ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہے، اللہ پاک نے بھی کی ہے. 2 جگہ پہ سود کا نام لے کر منع کی ہے. ایک تو مثال دی ہے سورہ بقرہ میں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور شاید یہ آج پورا نہ ہو، 1-2 جمعے اس کو لگیں گے. دوسرا آگے چل کے آل عمران میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہاں دگنا چکنا، سود در سود، اس کو کہا گیا مت کھاؤ. لیکن یہ سود کی بات اللہ پاک نے 5 رکوع پہلے سے شروع کی ہے. 2 رکوع سود کی ممانعت سے پہلے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کے یہ فائدے ہیں، نہیں کرو گے تو سود کا مرض پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ ضرورت مند تو موجود ہے، وہ اگر کہیں سے طلب کرے گا تو کوئی اسے فی سبیل اللہ دے گا اور کوئی ظاہر ہے پھر سود پہ دے گا. ضرورت مند نے تو لینا ہے نا، جنین ضرورت ہے اس کی. اور جو سود پہ دیتے ہیں پھر اس کی پورا رکوع اس کی پھر مذمت میں آیا ہے کہ بھئی یہ چیز. اس کے بعد کہا گیا، یہ وہی سود کے موضوع چل رہا ہے، اس آیت کے آخر میں جا کے کہا کہ تم قرض دے دو. اس کی طریقہ بیان ہوا پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم کوئی قرض دو الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، تو پھر اس طرح گواہ رکھو، یہ کرو یہ کرو. اگر تم رستے میں اور تحریر نہیں لکھی جا رہی اور جو کتابت کروانی ہے، جو لے رہا ہے وہ ڈکٹیٹ کروائے گا، جو دے رہا ہے وہ نہیں. اور اگر تم سفر میں اور لکھنے والا میسر نہیں ہے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ دے. وہ جو قرض لے رہا ہے اس کے بدلے میں اپنا کوئی گھوڑا رکھ دے، کوئی اونٹ رکھ دے، کوئی بکری رکھ دے، کوئی اس کے پاس سونا ہے وہ رکھ دے، وہ رہن رکھ دے مارگیج اس کی. اس کے بعد کہا کہ جو گواہ ہیں وہ سچی گواہی دیں. اس کے بعد وہ بات کہی گئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اس آیت کو کہاں جا کے جوڑتے ہیں کہ وہ جو دل میں خیال آتے ہیں ان پر اللہ گرفت نہیں کرے گا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ سود سے متعلق پچھلے سے چلا آ رہا ہے. ایک آدمی کے پاس نہیں پیسے دینے کے لیے کسی کے پاس قرض نہیں دے، ایک مانگنے والا آیا اور وہ اس کو نہیں دے رہا، تو اچھی بات کہہ کہ اس کو فارغ کرتا. پیچھے کہا گیا کہ قرض مانگنے والا لحاف بن کے جو ہے وہ لپٹ ہی نہ جائے اس کے ساتھ. اسی زمانے میں کہا قرض مانگ رہے ہو، قرض تمہیں لینا ہے تو اگلے سے سوال کرو، وہ دے سکتا ہے تو دے گا، نہیں دے تو تم وہ ہمارے CBR والے جو ہیں ان کی طرح تم چمٹ مت جاؤ کہ وہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے تمہیں بتائے کہ وہ بھی تمہاری طرح بیچارہ خود بھی اس طرح. اس نے صفت پوشی قائم رکھی ہوئی ہے، رہنے دو اس کی. ضروری ہے تمہیں حساب لگا کے بتایا کہ اس نے بھی کسی کا قرضہ دینا اور وہ بھی بیچارہ مقروض ہے اور اس کے پاس بھی دوا کے پیسے نہیں، کیوں کسی کو کپڑے اپنے پیٹ سے اٹھانے پر مجبور کرتے ہو. لا يسألون الناس الحافا، وہ لحاف بن کر لوگوں کے ساتھ نہیں لپٹ جاتے. سوال کیا بس اگلے کی صفت پوشی قائم رہنے تو نہیں دے سکتا، اچھی بات کہہ کہ تم بھی جدا ہو جاؤ. تو یہ اس کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ ضرورت اس کی اتنی جینین ہے کہ وہ سود لینے پر مجبور ہو گیا ہے تو پھر اس کو اس کا گناہ نہیں، وہ جو کھا رہا ہے وہ اس کا مجرم، پھر لینے والا مجرم. جس طرح رشوت کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا قانونی کام، ذاتی کام جو اس کا حق بنتا ہے، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے اور کاغذات ہیں، آپ کے اسناد ہیں، آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو دیا جائے، بنا کے دیا جائے. لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ اب لوٹنے پہ تیار ہو گیا، نہیں دے رہا، تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، آپ کی چھٹی ختم ہو رہی ہے، آپ نے بیرون ملک جانا ہے اور آپ کو پتا کہ یہ کیوں نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ مجبور ہو کے ہڈی دے گا مجھے. تو پھر ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں باہر کھڑے، وہ جب دیکھتے ہیں تو باہر کان میں آ کے کہتے ہیں سرکار ایسا نہیں ہوگا، پہیا لگاؤ ذرا فائل کو، میں بات کرتا ہوں، اندر اتنے پیسے لگیں گے، کام آج ہی تمہارا ہوتا ہے. ایک بندہ سرگوتھا سے گیا ہے اسلام آباد، گاڑی بک کر کے گیا، کتنے دن جاتا رہے گا وہ غریب.
وہ سوچتا ہے جتنے بکنگ کے پیسے دینے اتنے اس کو دے دوں گا, میرا کام تو ہو جائے گا. اس صورت میں وہ ڈاکو, وہ پین نہیں اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے. یہ اسی طرح جس طرح کوئی گاڑی کو روک کر ڈاکہ ڈالے اور آپ اپنے پیسے اس کے حوالے کر دیں, بالکل اسی طرح آپ پہ کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. وہ دونوں گناہ, الراشی والمرتشی والا وہی. ہاں آپ اگر جعلی بنانا چاہتے ہیں پھر آپ ڈبل مجرم. آپ اپنا سیکوینس آگے کروانا چاہتے ہیں, جلدی لینا چاہتے ہیں, پھر مجرم. لیکن اگر قانونی آپ کا حق بنتا ہے جو, تو اس میں کوئی نہیں. یہی معاملہ سود کا بھی ہے کہ ایک بندے کو کہیں سے نہیں مل رہا, کوئی بندہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر وہ اگر لیتا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ دیکھے گا اس کی وسعت اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو 2 رکوع سود والی آیت سے پہلے, تیسرا رکوع سود والا, اور 2 رکوع سود سے بعد والے, ان کا موضوع اصلاً سود ہی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے, 5 رکوع مل کے اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. جہاں بھی بات شروع ہوتی ہے طلاق ہے, اللہ پاک نے طلاق کو لیا تو پھر اس کے سارے نکاح کو لیا, اس کی ساری قسمیں بیان کی ہیں. یہ اعجاز ہے اللہ پاک, ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کہیں اور ہے, ایک آیت کوئی اور کہہ رہی ہے, تیسری آپ دیکھیں تفسیر پڑھ لیں. کبھی بھی موضوع کو لے کر نہیں چلیں گے کہ اس آیت کا اس موضوع کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ ہے اصل میں قرآن حکیم کا نظم, کہ آیت آیت سے جڑتی ہوئی بات کہہ رہی ہے. صورتیں جس سیکوینس سے رکھی گئی ہیں وہ خاص نظم سے رکھی گئی ہیں, اسی جگہ اس صورت کو ہونا چاہیے تھا. ایک صورت ایک رخ ایک مسئلے کا بیان کرتی ہے, دوسری صورت دوسرا رخ بیان کرتی ہے. سورہ طلاق گھر میں مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہے. سورہ التحریم یعنی الطلاق میں یہ کہا گیا کہ چھوڑنے میں اللہ کی حدیں مت توڑو. سورہ التحریم دونوں جوڑا ہے, اس میں کہا گیا کہ پیار میں اللہ کی حدیں مت توڑو. طلاق میں عداوت ہو گئی نا آپس میں, چپکلش ہو گئی, کہا چپکلش میں بھی تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کو توڑنا نہیں تم نے. نہ شوہر کو اجازت ہے نہ بیوی کو اجازت ہے. یہ اللہ کی حدیں تمہاری نہیں ہیں. وہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, وہ اللہ کی حد پر حملہ آور ہوا ہے. عورت کمزور ہو سکتی ہے, وہ کمزور نہیں ہے, وہ تمہیں رگید لے گا پھر. اور اگلی سورہ تحریم میں کہا کہ پیار میں اللہ کی حدیں مت توڑ. تبتغی مرضات ازواجک, بیویوں کی رضا مندی کے لیے اللہ کی رضا سے دور مت ہو. دونوں پہلو اجاگر کر دیں. سورہ البقرہ 3 پارہ ہے, اور 3 پارے کا 4 رکوع شروع ہو رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب دیکھیں انفاق سے بات شروع ہوئی ہے کہ اگر تم اپنے عزیزوں کا, اپنے قریبی لوگوں کا خیال تم رکھو, پیسے والا یہاں مخاطب ہے, تو انہیں باہر کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بندے کو اپنی برادری کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا غریب ہے, کون کس کے مسائل کیا ہیں, انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا برادری والے اپنی برادری کا پردہ رکھیں, ان کی مدد کریں, اس میں اجر ہے اور 2 اجر ہے. صدقے کی ابتدا بھی قرابت داروں سے شروع ہوتی ہے, اور تبلیغ کی ابتدا بھی قرابت داروں سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو, یہاں سے شروع ہوتی. اور صدقہ بھی الاقرب فالاقرب, جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے وہ گلے کا وہ کام کرتی سی, خود تھے گھر میں, کھالیں جو ہوتی ہیں ان کو دباغت کرتی تھیں اور سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں, اور اس کے پیسے لیتی تھی خواتین سے, شادی میں ان کو کپڑے وغیرہ بنا کے دی. وہ ان کی ذاتی کمائی ہوتی تھی. اب بھی عورت جو کماتی ہے وہ اس کی ذاتی کمائی, خرچہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہی رہتا ہے. البتہ وہ اگر گھر والے کے حقوق میں سے کچھ, یعنی اگر ٹائم شوہر کی امانت ہے اور وہ باہر وہ ٹائم خرچ کرتی ہے اور شوہر اس کی اجازت دیتا, تو پھر اس کے نتیجے میں وہ تھوڑا بہت خرچہ گھر پہ کرے, اور ہم کرتے ہیں.
جب تک دوسری شادی نہ کریں، پہلی بیوی ساتھ دیتی ہے، وہ اپنا زیور بھی بیچ کے آپ تو دے دیتی ہے، ادار بھی ماں باپ سے مانگ کے دے دیتی ہے، لیکن یہ تب تک جب تک آپ دوسری شادی نہ، جب وہ عداوت شروع ہو جاتی ہے آپس میں تو پھر وہ خرچہ بھی بڑھا دیتی ہے تاکہ آپ جلدی سے جلدی کنگال ہو جائیں اور اس کے ساتھ دوسری کو بھی فاقہ ہو۔ تو جو عورت کماتی ہے وہ عورت کا ہے، جو مرد کماتا ہے وہ مرد کا، اور انفاق مرد کے ذمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ ہار لے کے چلیں گے کیا کرو گی؟ اب جس بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس کی نظر ہوتی ہے ہر طرف، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ صدقہ کروں گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی میرے اوپر صدقہ کر دے، میں خود مانگنے کی نوبت پہ پہنچا ہوا ہوں، تو باہر صدقہ کر رہی ہے، مجھے دے دے، میں ان بچوں کے منہ میں کچھ ڈالوں۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تب تک نہیں، یعنی میں تو خرچ کر رہی ہوں کہ مجھے ثواب ملے، اور تجھ پر خرچ کرنے سے مجھے کیا ثواب ملے گا؟ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر اس لیے ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں عداوت ہوتی ہے، شریکہ ہوتا ہے، چپکلش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈنگ مارا ہوا ہوتا ہے، اس ڈنگ کو، ان کے دیے ہوئے اس دکھ کو اگنور کرنے کا ایک ثواب ہے، اور پھر ان کو دینے کا دوسرا ثواب۔ یہ بات یاد رکھیں، باہر بندہ دے دیتا ہے کیونکہ باہر والے نے تو کوئی آپ پہ وار نہیں نہ کیا ہوا، اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے۔ رشتہ داروں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو جاتی ہے، اس وقت وہ جب آپ کرتے تو شیطان سب سے پہلے وہ فائل لے کر آتا، اور تو کیا کرنے لگا؟ جب تجھے ضرورت تھی تو اس نے یہ بولا تھا تمہیں، آج تو اس کو دینے لگا ہے۔ جبکہ اگر آپ اللہ کے لیے دینے لگے ہیں تو پھر درمیان میں یہ اپنی والی بات نہیں آنی چاہیے۔ درمیان میں اپنے ایک کیشیئر ہے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا، بینک کا کیشیئر، میں جاتا ہوں اسے چیک کیش کروانا، اب وہ دیکھے کہ اس کا تو میرے ساتھ جھگڑا ہوا، بڑے دور تک بات گئی ہوئی، گالی گلوچ ہوا ہے، تو وہ کہے نہیں میں نے تو چیک کیش نہیں کرنا۔ وہ کون ہوتا ہے چیک کیش نہ کرنے والا؟ بھائی اس کا اور میرا جھگڑا ذاتی ہے، وہ بینک میں سے دے رہا ہے، میرے پیسے مجھے دے رہا ہے نا، وہ حق ہے۔ الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ، وہ اس غریب کا حق ہے، تیرے مال میں اللہ نے رکھا ہے تیرا امتحان لینے کے لیے، تو کون ہوتا اس کو روکنے والا جھگڑے کی وجہ سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کی خبر کو آگے نشر کیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے بچپن سے اس کو پالا ہوا تھا، وہ غریب تھا، آپ اس کو منتھلی دیتے تھے، خرچہ چلا رہے تھے، اس نے اٹھ کر جب یہ بات کر دی تو آپ نے قسم کھائی کہ نہیں اب میں اس پہ خرچ نہیں کروں، یہ بڑا بے دید بندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ، اس کا حق تیرے مال میں رکھا ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جن کو اللہ نے فضل جن پر کیا ہوا ہے وہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ غریب کو نہیں دیں گے، وہ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال کے صدقے میں ڈبل کر دیا، یہ خیال مجھے آیا کیوں کہ نہیں دوں گا، ڈبل دینا شروع کر دی۔ یہ ہوتا ہے قرآن کی کمانڈ لینے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں میں نہیں دوں گے۔ وہ گئیں اور انہیں جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں یہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے بچوں پر کر۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ ٹھیک کہہ رہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا۔ کہا اجر ملے گا؟ کہا دور اجر ملے گا۔ انہوں نے وہ دے دی۔ تو اسی طرح تبلیغ بھی اور انفاق بھی، اگر ہم اپنے، اب دیکھیں اگر آپ انفاق کریں گے نا رشتہ داروں میں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، تو تبلیغ بھی آپ ان سے شروع کر سکتے۔ اگر آپ یہ انفاق نہیں کریں گے نا تو تبلیغ بھی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک بہن ہے یا بھائی ہے، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے بچوں کے پڑھانے کی فیس دے رہے ہیں، پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے یہاں کباتے ہیں، آپ انہیں منع کریں گے نا کہ یہ مت کیجیے اللہ اس سے ناراض ہوتا، وہ آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمارا ہمدرد ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو وہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، احسان کا غلام ہوتا ہے، احسان کرنے والے کی بات کو مانتا ہے، تو وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ نے کبھی، وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی کی کٹی ہوئی انگلی پر پیشاب بھی نہیں کیا کبھی۔ ہمارے یہاں ہوتا تھا نا جب وہ انگلی
درانتی سے کٹ جاتی تھی، میرے میں تو فرسٹ ایڈ جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ فوراً اس زخم پہ پیشاب کیا جاتا تھا تاکہ وہ جراثیم وغیرہ اس کے مر جائیں. یہ اینٹی ٹیٹنس تھا. اور کسی بندے کو کہا جائے کہ یار مجھے تو نہیں آیا، تو ذرا پیشاب کر دے اس پر، وہ کہہ کہ نہیں سوکھ گیا ہے. یہ کسی کی بخیلی کی ضرب المثل ہمارے یہاں ہمارے پہاڑی علاقے میں دی جاتی ہے. فلاں بندے کا تو کہو زخم وہ پیشاب کرو تو وہ کہتا پیشاب بھی سوکھ گیا. آپ نے کبھی زندگی میں پوچھا نہیں. اور اب آپ اسلام لے کر ان کے گھر پر نازل ہو گئے، یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو، یہ وہ کیسا وہ دروازہ ہے اور نکل جاؤ یہاں سے. جہاں پہلے 14 سال رہے ہو نا وہیں آپ پہ چلے. تم کون ہوتے ہمارے گھر میں مداخلت کرنے والے؟ تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تالیف قلب کے لیے دینے کا الگ اجر ہے کہ آپ دلوں کو نرم کر رہے ہیں، دلوں میں بیج بوتے ہیں اور پھر ان کو دین کی بات سمجھاتے ہیں تو وہ بات سمجھتے بھی ہیں. تو اگر ہم ہر بندہ اپنی برادری کو ڈھک لے، ان کی ضروریات کو پہنچ جائے، تو ایک تو اجر ڈبل ہے، دوسرا اللہ کے یہاں اس کا دنیاوی، یہ مثال جو دی گئی ہے نا یہ اصل میں دنیاوی بدلے کی دی گئی ہے. ایک بندے نے کہا جی اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ میری جھولی میں میرے دامن میں سوراخ ہے، جو بھی آتا ہے ایک جٹ سے نکل جاتا. آپ نے فرمایا تو اللہ سے تجارت کر لے. کیسے کریں جی؟ کہا گیا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا جا کے صدقہ کر دے. 2-3 جمعے کے بعد وہ بندہ آیا، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میری تو دکان کھل گئی، میں نے دینا شروع کیا، میرا گھر اللہ نے بھر دیا. صدقہ اور شادی 2 چیزیں رزق میں بڑھوتری کا سبب ہوتی ہیں. انسان کی فائل جو ہے وہ نوٹ کی طرح کٹی ہوئی ہوتی ہے. شادی کے بعد حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ملینئر بنیں گے تو شادی کریں گے، اور اللہ کہتا ہے شادی کرو گے تو ملینئر بناؤ گے. یہ 2 نسخے ہیں اسلام کے، صدقہ اور شادی. شادی کا وعدہ اللہ پاک نے اس کا بھی وعدہ قرآن حکیم میں کیا. قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اگر تم شادی کرو گے تو اللہ کا فضل، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور یہاں دنیا میں تمہیں اس کا عوض ملے گا. اور اس کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ آپ کی برکت ہو جائے گی، آپ کے بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے خرچے سے ہو جائیں گے، بغیر خرچے کے ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہوگا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جائے گی. مثلا کوئی بڑی بیماری، اس گھر میں کینسر ہونا ہے، آپ نے صدقہ کیا، اللہ پاک کینسر کو ہٹا دو. کہا نا صدقہ بلا کو روک دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ صدقہ اور بلا آپس میں کشتی کرتی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، یہ روکنا چاہتا ہے. اور خلوص اگر صدقے میں زیادہ ہو، بے شک مقدار کم ہو، وہ غالب آ جاتا ہے مصیبت پر. اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے، ریاکاری کی کوئی ملاوٹ ہے، تو وہ بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے، وہ مار کھا جاتا ہے. صدقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ پاک زیادہ دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسے مثال ایک دانے کی جس میں سے 7 بالیں نکلی. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں تو 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. واللہ واسع، اللہ کے خزانے بھرے ہوں. اور علیم ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ انتہائی بری حالت میں بھی صدقہ کر دے، خود اپنی اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کسی کو خالی نہ لوٹائے، تو پھر اسے وہ جا کے رسید جمع کروانے کی ضرورت نہیں کہ اب اللہ کو کون بتائے کہ میں نے کس حالت میں دیا ہے. فرمایا وہ علیم ہے، اسے پتہ ہے کہ کس نے کس حالت میں دیا. یہ ایک بات ہوگی.
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ صدقے میں اگر خلوص ہے تو وہ بڑی سے بڑی بلا پر بھی غالب آ جاتا، اس کو روک لیتا۔ اس خلوص کی بات فوراً اگلی آیت میں کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا صدقہ پیسہ بھی تم سے چلا جائے اور فائدہ کوئی نہ ہو۔ وہ انفاق کرنے والے جو انفاق کرنے کے بعد اس کو فالو نہیں کرتے، یتبعون اتباع کرنا، فالورز، متبع، اس صدقے کے پیچھے پیچھے اس کے گھر نہیں پہنچ جاتے جس کو صدقہ دیا ہے، اور من احسان جتلا کر، اذن تانا دے کر، ان دو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھر نہیں پہنچ جاتے کہ اگر کسی کے باپ نے آپ سے زکوٰۃ لے لی تھی غلطی سے تو اس کی اولاد کو بھی تانے دینا اور بچوں کو بتانا کہ فلاں کو ہم نے دیا، تاکہ وہ اسکول میں بھی اس کے بچوں کو تنگ کریں اور کہیں کہ ماسٹر جی ہم نے ان کو زکوٰۃ دی ہے۔ یہ ہے من اور اذى، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچے کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، منن ولا اذن، اس صدقے کو اذیت میں تبدیل نہیں کرتے اور احسان نہیں جتلاتے، چونکہ انہوں نے اس کو دیا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو دیا ہے، اور اگر اللہ کو دیا ہے تو ملے گا، اگر اس کو دیا تو ملے گا بھی نہیں۔ اللہ کو دیا ہوگی قیامت کے دن ملے گا، ریاکاری کے لیے اگر دیا تھا تو وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ میں ہی نہیں ہوگا، تو ملے گا کیا؟ لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو جس کو دیا ہے اس کو احسان جتلا کر اور تانے دے کر اور یاد دلا کر اذیت نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے یہاں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے دیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں اس چیز کا کوئی ڈر ہے کہ کھا جائے گا، نہ یہ غم ہونا چاہیے کہ مجھ سے اتنے پیسے چلے گئے۔ بعد ہوتا ہے جب جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے تو بندہ کہتا ہے یار میرا بھی دماغ مولوی نے پھیر دیتا تھا، خالی کروا لیجئے مولوی نے۔ پچھتاوا نہیں، حزن نہیں کہ اتنے چلے گئے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ 700 تو کنفرم ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ جو گیا تمہاری جیب سے اس پر غم، اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ 4 چیزوں پہ قسم کھائیے، چوتھی پہ آپ نے فرمایا اگر میں چوتھی پہ بھی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کا پردہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے اس کو آخرت میں بھی بے پردہ نہیں کرے، لہذا اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو۔ تو نہ یہ کہ اللہ کنگال ہو جائے گا دے نہیں سکے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پلٹا کر دینا چاہتا ہے، مخلص ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں ہے، وہ ڈیفالٹ کر گیا، کہ اللہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جب دینے کی باری آئے، میری باری جب آئے، میں مجھ سے پہلے اتنے لوگ ہوں گے، میری باری آئے تو اللہ کہہ کہ چھٹی کرو، پیسے ختم ہو گئے، خزانہ خالی ہے۔ نہیں، یہ تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا میں اس کا کوئی نقصان ہوگا حزن نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ جو گیا ہے وہ میری گارنٹی پر گیا ہے، میرے ہاتھ پہ پڑا ہے، میں لوٹاؤں گا، 700 کا وعدہ کرتا ہوں اور زیادہ کی امید دلاتا ہوں، تمہارے خلوص کو، تمہارے حالات کو دیکھ کے زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ قول معروف و مغفرہ، قول معروف اچھی بات اور مغفرہ درگزر کرنا۔ ہمارے یہاں پتہ جب مانگنے والا تو اس کو کیا کہتے ہیں، بابا جی معاف کرو، یہ وہ مغفرہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے اصل میں، کہ بجائے اس کے جھڑکنے کے معاف کرو کا مطلب یہ پارڈن آپ کہتے ہیں کہ حق تو بنتا ہے آپ کا، آپ مسکین ہیں، آپ سوالی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ میں خود بھی اس وقت ضرورت مند ہوں تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مغفرہ، قول معروف اچھے طریقے سے، بابا جی اللہ پاک نے دیا تو انشاءاللہ دوں گا، فکر مت کریں، کل دیکھ لیں، پرسوں آ جائیں، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، اگر کہیں سے ہو گئے تو میں کر دوں گا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے
کہ جس کو دینے کے بعد بندہ اگلے کے حلق میں ڈنڈا ہی دے دے، اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر کے اس کو فارغ ہی کر دے۔ یتبعھا اذی، جس صدقے کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو کہ پھر اگلے کو سونے نہیں دینا۔ جہاں 4 بندے اکٹھے ہیں، وہ بندہ آ گیا تو آپ نے لازم کسی نہ کسی موضوع کو چھیڑ کر آپ نے ان 5 7 10 بندوں کو بتانا ہے کہ میں نے اس کو یہ مانگنے آیا تھا اور میں نے اس کو دیا۔ کہا ایسا پھر مت کرو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اللہ اس کا کہیں اور سے سبب کر دے گا، اور حلیم ہے۔ تمہارے اوپر اس نے کتنے احسان کیے ہوئے ہیں اور تم اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھنے آتے تو اس کے باوجود وہ تمہارے پردے چاک نہیں کرتے، دیے چلا جا رہا ہے تم۔ یہ حلم اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ والے انہی کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی صفات ان معنوں میں آتی، حلم، برداشت، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ دے کر کہ خود اللہ بھی تو ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آیت میں صدقے کی فضیلت بیان کی ہے اور 5 آیتیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے۔ اندازہ کریں آپ کتنی خطرناک بات، یعنی نیکی کرنا اور پھر اس کو ہضم کر لینا، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہم اس کو نکال باہر کرتے۔ ایک آیت میں صرف حکم دیا، اگلی 5 آیتیں ہر قسم کی مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو اب دے دیا ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور اس کو تانے تشنیع کر کے اذیت دے کر اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ مت کرو، باطل مت کرو، یہ نان ریفنڈیبل ہے، تمہیں واپس بھی نہیں ملے گا، وہ تم سے چلا بھی گیا ہے اور تمہارا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی تم طنز و تشنیع جو کر رہے ہو اس سے وہ واپس مل جاتا تو بندہ کہتا کم از کم میرا کیپٹل تو مل گیا ہے، چلو ثواب نہیں ملا، پیسے تو مل گئے، کہا پیسے بھی چلے جائیں گے، اس کی مثال آگے دی، پیسے بھی چلیں گے اب واپس نہیں آئیں گے اور اجر بھی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ بچے بھی تو نے بھوکے مارے ہیں اپنے اور اجر سے بھی معروم ہو گئے۔ صرف ایک بات، یہ روک کیوں لیتے نوٹوں کو، یہ بند نہیں ہوتے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، حالانکہ وہ اللہ پر اور آخرت کے اس دن پر کہ جس دن اجرتیں دی جائیں گی، بدلے دیے جائیں گے، اس کا ایمان نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ نہ کرتا، اگر اس کا ایمان ہوتا کہ اس فقیر کو نہیں دے رہا، اللہ کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے، اور اگر یہ ایمان ہوتا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے اٹھنا ہے اور پھر مجھے ضرورت پڑے گی اور اللہ یہ لوٹا کر دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، تو پھر کبھی لوگوں کو دکھاوے کو اس میں شامل نہ کرتا، کوئی اور مقصد اس میں شامل نہ کرتا۔ ولا یؤمن باللہ، آپ اندازہ کر لیں کہ ریاکاری کے پیچھے ایمان کی نفی کر دی اللہ نے، کہ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا اور اس دن پر ایمان ہوتا کہ جس دن لوٹایا جائے گا، یہ کبھی ریاکاری نہ کرتا۔ آپ دیکھیں سورہ الماعون میں کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کے لیے پڑھتے، جن کو اپنی نماز کا مقصد ہی پتہ نہیں۔ کہ کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ شیخ کسی کو ٹائم دے دے ملاقات کا، بندہ 2 دن رات سوتا نہیں ہے، بندے کو دکھاتا پھرتا ہے کہ بس مجھے اپوائنٹمنٹ ہو گیا اور میں نے ملنے جانا، اور کتنی تیاری کرتا ہے وہ، اور تمہیں 5 دفعہ وہ ٹائم دیتا ہے، اپنے دربار میں حاضر کرتا ہے، اپنے قدموں میں سر رکھنے کی توفیق دیتا ہے، تمہارے سامنے رہتا ہے جب تک تم ادھر ادھر بھٹکتے نہیں اپنے خیالوں میں۔ تم اس چیز کو یاد نہیں رکھا، تم نے اس کو یاد رکھا کہ لوگ یہ کہ بڑا نمازی اور ووٹ مجھے زیادہ دیں اور فلاں کریں اور ڈینگ کریں۔
یراؤن الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور کہا کہ ایسے نمازیوں کی نشانی یہ ہے کہ سوشل بیہیویئر ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جلی ہوئی روٹی کا چھلڑ بھی نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے سے نہیں دیتے. وہ بھی تو جھوٹ بول دیتے کہ میری فلاں مانگ کر لے گیا. وہ یہ نشانی ہوتی ہے ان کی کہ ان کی نمازوں میں کوئی زور نہیں، ریاکاری ہے ان کے پیچھے. تو اس کے لیے فویل للمصلین. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. تو اس بندے کی مثال جس نے پیسہ بھی خرچ کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا، اس کی مثال صفوان کی سی ہے. سواد فے واو الف اور نون، صفوان صحابی کا نام. صفوان کہتے ہیں گیٹ کو، وہ پتھر جو دریاؤں میں ہوتا ہے اور بالکل چٹیل ہوتا ہے، اس کے اندر پانی اثر نہیں کرتا. اس کو ہماری زبان میں گیٹ کہتے ہیں. بڑا پتھر اور چٹیل پتھر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس گیٹ کے اوپر سال 2 سال 4 سال دھول پڑتی رہی، مٹی سی جم گئی، آپ نے اس کو زمین ہی سمجھا اور اس پہ بیج بو دیا آپ نے. اس اب فاصابہ وابل، بارش پڑی تو اس نے کیا کیا، اس نے اس پتھر کو صاف کر دیا. آپ کا بیج اگے گا کہاں؟ اس صدقے نے آپ کے اندر کی ریاکاری کو نکال کے باہر کر دیا ہے. کھوٹ سامنے آ گیا، گیٹ سامنے آ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.